آیت نمبر 21 وکیف، اور کیسے، کس طرح. یہ یہاں پہ سوال ہے کیفا، اور یہ توبیخ کے لیے ہے، انکار کے لیے، ڈانٹنے کے لیے ہے. یہ سوال یہاں پہ معلومات لینے کے لیے نہیں ہے بلکہ ڈانٹنے کے لیے ہے. وکیف، اور کیسے، تاخذونہ، تم لوگے ہو، وہ کیا، وہ حق مہر. وقد، وہ حالیہ ہے جب کہ تحقیق، افضا، لفظی معنی کے پہنچ چکا ہے، بعضکم، تم میں سے بعض، الی بعض، بعض کی طرف، یعنی کہ تم میں سے بعض سے صحبت کر چکا ہے، ملاپ کر چکا ہے، جمع کر چکا ہے. یعنی کہ آپ نے اپنی بیگم سے تعلق قائم کیے رکھا، تو اب حق مہر آپ کس منہ سے واپس مانگ رہے ہیں. یہاں پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے مزید وضاحت ہو جائے گی اس آیت کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک مرد نے اپنی بیوی پہ تہمت لگائی کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ میرا نہیں ہے، اس نے کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم دونوں کے مابین لعان ہوگا. کیا ہوگا؟ لعان. یعنی کہ عورت اور مرد دونوں پانچ بار قسمیں اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کی، کہ بھی عورت کہے گی مثال کے طور پہ کہ میں سچی ہوں، یہ جھوٹا ہے، اور وہ کہے گا کہ میں سچا ہوں، یہ جھوٹی ہے. اور آخر میں ان کی کیا ہو جائے گی؟ جدائی. آخر میں کیا ہو جائے گی؟ جدائی. اب یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکیں گے، زندگی ایک ساتھ نہیں گزار سکتے. لعان کا فائدہ یہ ہے کہ یہ عورت بچ گئی ہے کس سے؟ سنسار ہونے سے. لعان کا فائدہ کیا کہ عورت بچ گئی ہے کس سے؟ سنسار ہونے سے. اگر یعنی کہ یہ لعان میں وہ مان جاتی کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو اس کو سنسار کیا جاتا، لیکن لعان کی سہولت ملی، اس نے قسمیں اٹھا لی چاہے جھوٹی اٹھائی ہیں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور یہ جھوٹا ہے، تو اب وہ سنسار ہونے سے بچ گئی ہے، سزا سے بچ گئی ہے. اور خاوند کو لعان کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایسی عورت سے اس کی جان چھوٹ گئی ہے اور اس کے بچے سے بھی جان چھوٹ گئی ہے جس بچے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسی عورت کے ساتھ زہر ہے کہ اس کے لیے اس گھر میں رہنا، ایک ساتھ رہنا ممکن نہیں تھا. اب اس کی جان چھوٹی. لیکن ہوا یہ کہ لعان کے بعد وہ مرد کہنے لگا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھے میرا حق مہر واپس لے کر دیں. اشارہ اس بات کی طرف یہ ہے کہ قصور تو اس کا ہے، بدکاری اس نے کی ہے، تو میرا حق مہر مجھے واپس ملنا چاہیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تو سچا ہے اور یہ عورت جھوٹی ہے تو حق مہر اس وجہ سے اس کے پاس رہے گا کہ اتنا عرصہ وہ تیرے پاس رہی اور تو اس سے تعلق قائم کرتا رہا. گویا کہ حق مہر جو ہے تعلق قائم کرنے کے عوض میں ہے، اس کے بدلے میں ہے. اور اگر وہ عورت سچی ہے تو جھوٹا ہے، پھر تو حق مہر کسی شکل میں تمہیں نہیں ملنا چاہیے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم حق مہر کیسے واپس لوگے، اور کیسے تم اس کو لوگے جب کہ افضا، صحبت کر چکا ہے، ملاپ کر چکا ہے، بعضکم، تم میں سے بعض، الی بعض، بعض سے، یعنی کہ خاوند اپنی بیوی سے. واخذنا، اور وہ لے چکی ہیں، کون؟ وہ عورتیں، وہ بیویاں، منکم، تم سے، کیا لے چکی ہیں؟ میثاقا غلیظا، پختہ عہد. میثاقن، پختہ عہد کو کہتے ہیں، غلیظا مزید پختہ، اس کا معنی ہو گیا تو میثاقا غلیظا، بہت اچھی طرح پختہ عہد تم سے لے چکی ہیں. اس عہد سے کیا مراد ہے؟ اس عہد سے مراد یہ ہے کہ ان کا تمہارے ساتھ باقاعدہ نکاح ہوا تھا، اور نکاح میں ایجاب و قبول ہوا تھا. تم سے کہا گیا تھا کیا تمہیں اس لڑکی کا رشتہ قبول ہے؟ تم نے کہا تھا قبول ہے. تو یہ پختہ عہد تھا. قبول ہے کا مطلب یہ تھا کہ میں اس کے ساتھ اچھی زندگی گزاروں گا، اس کا خرچہ میرے ذمہ ہوگا، اس کو میں حق مہر دوں گا. یہ سب چیزیں اس میں آ گئی. جب آپ نے وہ کہہ دیا کہ مجھے قبول ہے یہ لڑکی، تو اس میں یہ ساری ذمہ داریاں آپ پہ عائد ہو چکی تھیں. تو اب وہ حق مہر آپ کیسے واپس لیں گے؟ واضح یہاں تک؟